ادھر مولوی بیٹھا صرف قرآن اور حدیث ناظرہ پڑھا رہا ہے، ترجمہ نہیں بتا رہا، اس کو خود نہیں آتا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اقبال نے کیا بات کہی ہے کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ زبان سے لا الہ کہہ دینا، اقبال کہتا ہے کچھ نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو جن کو پتہ ہی نہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں، تو اس سے زیادہ قرآن کی بے حرمتی آپ اور کیا کر سکتے ہیں کہ 5 وقت پڑھتے ہیں، کوئی پوچھے کیا پڑھ کے آیا ہے، آپ کہیں کہ یار قرآن پڑھ کے آیا ہوں۔ کیا پڑھا؟ قرآن میں کیا سمجھا، کیا پایا، ثواب اس میں لکھا ہوا کیا ہے، اللہ جانے۔ یہ کتاب ہے وہ تو جان دے، اللہ جانے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 6 سے لے کے 17 تک سیکھیں گے۔ پہلی 5 آیات سورۃ نبا کی ہم نے پچھلی ویڈیو میں سیکھی تھیں۔ اگر آپ نیو ہیں تو آپ پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو پہلے قرآن پاک خود سیکھتا ہے اور پھر آگے سکھاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، بلغوا انی ولو آیہ، تم ایک ہی آیت اگر آتی ہے تو وہ بھی آگے پہنچا دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو بچھونا۔ الم کیا نہیں، نجعل الارض بنا دیا ہم نے زمین کو، مہادا بچھونا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنا دیا۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو بنایا ہم نے میخیں۔ زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لیے پہاڑوں کو اس میں میخوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیا۔ وخلقناکم، اور بنایا ہم نے تم کو یا پیدا کیا ہم نے تم کو، ازواجا، جوڑوں کی شکل میں، یعنی ہر جاندار کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور بنایا ہم نے تمہاری نیند کو سباتا، تھکان دور کرنے کے لیے۔ وجعلنا، اور بنایا ہم نے نومکم، تمہاری نیند کو، سباتا، تھکان دور کرنے کے لیے۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور بنا دیا ہم نے رات کو لباسا، ڈھانپ لینے والی۔ وجعلنا النہار معاشا، اور بنایا ہم نے دن کو معاش کی جدوجہد کے لیے۔ وجعلنا، اور بنایا ہم نے نہارا، دن کو، معاشا، معاش کے لیے، یعنی تم اپنی روزی روٹی کماؤ۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، وبنینا، اور بنا دیے ہم نے فوقکم، تمہارے اوپر، سبعا شدادا، 7 مضبوط آسمان، اور تمہارے اوپر بنا دیے ہم نے 7 مضبوط آسمان۔ وجعلنا سراجا وہاجا، اور بنا دیا ہم نے سورج کو روشن چراغ کی طرح۔ اور وجعلنا، اور بنا دیا ہم نے سراجن، سورج کو، وہاجا، ایک روشن چراغ کی طرح۔ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور اتارا ہم نے من المعصرات ماء، بادلوں سے پانی، نچڑتے ہوئے بادلوں سے پانی، ثجاجا، بکثرت، بہت زیادہ، یعنی ہم نے پانی سے لبریز بادلوں سے موسلا دار بارش برساتے ہیں ہم۔ لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم نکالیں اناج اور دوسرے نباتات۔
وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور بڑے گھنے باغات بھی، وَجَنَّاتٍ اور باغات، الفافا بہت زیادہ گھنے. اِنَّ یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً فیصلے کا دن ایک معین وقت ہے، مطلب مقرر وقت ہے. فیصلے کا دن مطلب قیامت کا دن. یہ ہے وہ اصل بات جس کے لیے بطور تمہید اللہ تعالیٰ نے پیچھے اپنی رنگا رنگ نعمتوں کا ذکر کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے اپنی نعمتوں کا اس قدر وسیع دسترخوان بچھایا ہے تو اس نے انسانوں پر بھی لازماً کچھ ذمہ داریاں بھی ڈالی ہیں. جب خود انسانوں کے ہاں اصول ہے کہ ذمہ داریاں، رسپانسبلٹیز اور مراعات ایک ساتھ چلتی ہیں، تو یہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان پر اپنی عطاؤں کی بارش کرتا رہے اور اس پر ذمہ داری کوئی بھی نہ ڈالے؟ اس لیے تم لوگ یہ مت سمجھو کہ تم من مانی زندگی گزارتے رہو گے اور تم سے کوئی جواب دہی بھی نہیں ہوگی. نہیں، تم سے ایک ایک ذمہ داری اور ایک ایک نعمت کا حساب ہوگا، اور اس کے لیے ہم نے فیصلے کا ایک دن پہلے سے مقرر کر رکھا ہے. اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فیصلے کا دن یعنی قیامت کے دن کا نقشہ کھینچ کر بتا رہے ہیں کہ وہ کیسا ہوگا اور وہ کیسے آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.